حسین صاحب تشریف لائیں. جی محترم کیا کہنا چاہیں؟ بس جی بولیے. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ ڈسکشن میں کر رہے ہیں تو میں نے بولا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جی جی خوش آمدید, آپ تشریف لائے, بہت خوشی کی بات ہے. جی آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بھائی میں اسٹڈی کرتا ہوں قرآن, میں مسلمان ہوں یقینا. جی جی تو میری اپنی جو سرچ میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہسٹوریکلی جو آدمی آپ کو میسج دے رہا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. سمجھے نا, میں نے دیکھا پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, دنیا میں آئے تھے اور ان کی قبر ہے, ان کا گریو بھی ہے, ان کے کمپینین کی گریو ہے, ان کے آرٹیکلس ہیں, تو اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. نہیں یہ ثبوت کہلاتا ہے, کسی کی خبر ہے تو یہ ثبوت قبر کہلاتا ہے, آرکیولوجیکل, ہسٹوریکل, کچھ اچھا بلانگنگ. قبر میں کیا ہے آپ کو کچھ پتا ہے بھی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ مطلب دنیا میں جو بھی ہسٹری ہوگی جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس حساب سے یہ کتابیں لکھی ہیں. ابھی آرٹیفیکٹ ان کا مکان ہے وہاں پر ہے نا, ان کی گریو ہے لوگ, تو ویلیڈیشن ہے کہ کوئی آدمی ڈینائی نہیں کرتا کہ اس نام کا شخص نہیں اس نام کا شخص آیا تھا. یہ میجارٹی ہسٹورین دنیا کے ڈینائی نہیں کرتے. کوئی مائنورٹی اوپینین ہو سکتا ہے کہ لوگ بولے کہ پرافٹ محمد ڈڈ ناٹ ایگزسٹ, یہ مائنورٹی اوپینین ہے نا, لیکن میجارٹی اوپینین جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نام کا شخص تھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پرافٹ ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پہ قرآن اترا, اور اس زمانے میں جو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, ابو بکر صدیق جیسے اور بہت سارے, جب ایک دفعہ وہ آدمی اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اس نے, اور تو پھر جب ہم گاڈ کے بارے میں جب بات کریں گے تو وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہم نے اور آپ لوگوں نے تو گاڈ کو دیکھا ہی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اور دیکھ بھی نہیں سکتے. سیدھی سی بات ہے کہ وہ کائنات اتنی بڑی ہے اور کائنات پیدا کرنے والا کیا ہے اس کے بارے میں سوائے اس کے ایٹریبیوٹس کے, اس کی صفات کے, ہم کو جان نہیں سکتے گاڈ کے بارے میں. تو جب اور پھر پرافٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو منوائے گا کسی نہ کسی طریقے سے, کہ کوئی سائن دکھائے گا انہیں, کوئی میریکل دکھائے گا, تو ان لوگوں نے وٹنس کیے جس وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ہمارے پاس ابھی کوئی اتنا بڑا اسپین ہے ٹائم کا, 1400 سال ہو گئے, ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ تو نہیں ہے کوئی انفارمیشن. اچھا, پھر دوسرا کہ قرآن میں جو اسٹوریاں ہیں پرافٹ اور میسنجر کی, پچھلے ابراہیم کی ہے, جیزس کی ہے, موزس کی ہے, اگر پرافٹ محمد کو نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے اور قرآن کو بھی نکال دیں باہر, تو پھر یہ ساری کہانیاں ہیں سب میتھالوجیکل. آپ پروف نہیں کر سکتے جیزس کبھی ایگزسٹ کرتا تھا, ابراہیم اگر ایگزسٹ کرتا تھا, باقی ہندوازم بھی کبھی بھی آپ پروف ہسٹوریکل پروف نہیں کر سکتے, میتھ ہیں ساری. تو باقی ایتھیکل سسٹم رہ جاتے ہیں, بدھا اور یہ دوسرے کنفیوشس. تو ریلیجن میں اگر گاڈ کا ریلیجن ریویل ہے تو وہ سوائے قرآن کے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ قرآن کو بھی جب ہی مانیں گے جب رسول اللہ کو مانیں گے. تو رسول اللہ ہسٹری میں تھے, جب ہسٹری میں تھے تو پھر بات سنی جائے گی. پھر مرضی ہے آپ کی کہ ایکسیپٹ کریں نہ کریں, آپ کو کس حد تک جو اپیل کرتا ہے کس حد تک اپیل نہیں کرتا. میرا یہ ہے تو مجھے اپیل کرتا, کیونکہ پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہسٹری میں تھا یا نہیں تھا. اگر ہسٹری میں ہے تو پھر سنوں گا بات, ہے نا. پرافٹ کو نکال دیتا ہوں میں, قرآن کو نکال دیتا ہوں, تو مجھے ساری چیزیں میتھ نظر آتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے ابراہیم بھی میتھ تھا, موزیس بھی میتھ تھا, جیزس بھی میتھ تھا, ہندوازم تو سارا ہی میتھ ہے, خود کہتے ہیں وہ لوگ. تو دنیا میں کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں ہے اس کے علاوہ سوائے قرآن کے اور اسلام کے, میرے نزدیک. اچھا, آپ کی ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا, اس کو اگر میں مختصر لفظوں میں اپنی زبان سے کہنا چاہوں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جس شخصیت کو اپنا نبی کہتے ہیں اور اس کا نام وہ محمد رکھتے ہیں, یہ کتاب اس محمد کو دی گئی, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں بھائی اس نے کلیم کیا نا, محمد نے کلیم کیا. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. اچھا, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, ایسے ہی سمجھتے ہیں آپ بھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی اسپوک دا ٹروتھ, تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا اگر ہم جو ہے اگر جس طرح سے آپ نے جو کرائیٹیریا جو ہے یہاں پر جو ہے رکھا ہے,
उसी क्राइटेरिया को जो है मैं एक टच स्टोन कर मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि कुरान नामी अल किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? भाई देखें ना, पहले तो मोहम्मद एग्जिस्ट करता था। नहीं मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ। अगर वो एग्जिस्ट करता भी था तो सवाल ये है कि क्या ये कुरान उसको दी गई? बिल्कुल दी गई। उसने क्लेम किया। नहीं, आपको साबित करना पड़ेगा ना। हाँ, तो भाई बात ये है कि जब हमारे पास अगर ये बात साबित हमारे पास इंसान से देखा ना, आज 14 साल है सच वाला, हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे आती है? हमारे पास इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुरान को, अगर आप ये कहते हैं कि ये बिल्कुल महफूज किताब है, तो जाहिर बात है खुद आपके अपने मानने के मुताबिक ये सबसे ऑथेंटिक जो है ये डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि मुस्तरद तरीन अगर ये दस्तावेज है, सुनिए, तो इस दस्तावेजी ही को जो है हम यहाँ पर क्राइटेरिया बनाते हैं, टच स्टोन बनाते हैं। अच्छा। आप अपने नबी को, जिसको आप मोहम्मद समझ रहे हैं, और आप ये भी दावा करते हैं कि वो तारीखी तौर पर साबित है, तो आप इस बात को, अपने इस दावे को इस किताब से साबित कीजिए। इसमें कोई एक आयत पेश कीजिए जिसमें ये कहा गया हो कि ये किताब उसको दी गई या ये किताब उससे रिलेट करती है। कोई एक आयत पेश करे। बात ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मैसेज दिया है तो उन्होंने बताया ना, कुरान आया मेरे पास। कहाँ है ये आयत? आपको कुरान से साबित करनी पड़ेगी। नहीं, आप अपना दावा कुरान से साबित करें ना। आप ये देखें ना, कुरान डिलीवर किया, उसी पे तो झगड़ा सारा। तुम्हें पता है कि किस्सा बड़ा अभी आप कह रहे थे ना, आप अपना अकीदा बता रहे हैं। आप अपना अकीदा बता रहे हैं। एक आयत पेश करें जिसमें आप अपने दावे की दलील हो। एक आयत पेश कीजिए। कोई एक आयत पेश कीजिए जिसमें आपका ये स्पेसिफिक ये दावा कि ये किताब आपके मुंह बोले नबी, जिसका नाम मोहम्मद रखा गया है, उसको दी गई। कोई एक आयत पेश करें। भाई हिस्ट्री से प्रूफ होगा ना। हिस्ट्री की बात हम नहीं कर रहे ना अभी। अगर आप हिस्टोरिकली अगर जाते हैं तो फिर मैं आपको दूसरा सवाल करूंगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि फिर आप जो है पहले सवाल पर तो जो है आपके पास कोई दलील नहीं है। जब मैंने दूसरा सवाल आपसे करूंगा। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। मैं हो सकता अभी पूरा स्टडी नहीं किया मैंने, मैं स्टडी करूंगा, निकलेगी कोई डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। इसका मतलब अभी तक नहीं निकली। अभी तक किसी के पास ये मेरे इस सवाल का जवाब नहीं है आपके मुताबिक? नहीं होगा, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ, मैं ढूंढ लूंगा। ऐसा नहीं है। आप कहेंगे डायरेक्ट सवाल जो है भाई लाजमी है, पहले जो वर्ड्स आई है एक रब, इसमें रब, ये इतना मोटा सवाल है, इतना बुनियादी सवाल है, इतना बेसिक क्वेश्चन है कि भाई पूरी दुनिया के मुसलमान ये मानते भी हैं और ये दावा भी करते हैं कि ये किताब जिसका नाम कुरान है, ये उनके नबी जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा है, उनको दी गई। क्या ये बात खुद कुरान से साबित होती है? साबित होती है? कोई एक आयत पेश करें। अगर आप पूरा प्रॉफिट का क्लेम ही यही है कि ये कुरान डिलीवर कर रहा है। कौन है वो प्रॉफिट का क्लेम? जाहिर बात है ये किताब से साबित नहीं होता ना भाई। किताब से कैसे साबित होगा कि आपको किताब कहाँ से साबित हो रहा? नहीं, किताब रिवील कर रही है। किताब से साबित करेंगे। अगर मैं आपसे नहीं, उसमें वर्ड से ऐसी है ना, बोले से है ना, से किया किसको कहा जा रहा है? जाहिर बात है कोई भी होगा, लेकिन आपका जब मिसाल के तौर पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल वल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि से, तो किससे कहा रहा है? इसमें आपका नबी कहाँ से आ गया? भाई साहब क्लेम आपका है ना, मेरा तो नहीं है। हाँ, तो मोहम्मद के अलावा किसने क्लेम किया कि कुरान उसके ऊपर से नाजिल हुआ? ये बताओ। अच्छा ये बताओ कि अरबिया में, पूरे अरबी में देखिए, अरबिया में आपका नबी जिसका नाम मोहम्मद रखा गया, उसका अगर जो है मतलब जन्म मक्का में होता है तो इसको साबित कीजिए आप। चलिए ठीक है, आपका ये क्लेम है कि वो 570 में मक्का में जन्म ले रहा है। हाँ, आप मक्का को साबित कीजिए, उसके बाद में जो है उसके जन्म को साबित कीजिए। मक्का अभी भी है, लोग जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उसका हाउस उधर है। नहीं हुसैन भाई सुनिए मेरी बात। आप तो डिनाई करते रहे, डिनाई कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं।
آپ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا. میں کہاں ڈینائی کر رہا ہوں. مائنرٹی اوپینین ہے. آپ ایک دلیل ثابت کریں کہ جو ہے مکہ میں آپ کے منہ بولے نبی کا جنم ہوا. ثابت کریں. ثابت کریے. اس طرح تو دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں کر سکتے. کوئی ایسے گاندھی کا بھی ظاہر بات ہے نہیں ہے نا. کر سکتے آپ. جارج واشنگٹن کہاں پیدا ہوا یہ میں جو سوال کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا نبی 570 میں مکہ میں پیدا ہوا اور اس کا جنم اس کی موت ہو رہی ہے 632 میں. اس کو ثابت کریں. ہم ثابت کریں. اس کی قبر ہے وہاں, اس کا گھر ہے. ارے اس کا جنم کہاں ہوا؟ اس قبر میں کیا ہے؟ اس قبر میں کیا ہے کیا پتا؟ مکہ میں اس کا گھر ہے. آپ خبر کہہ رہے ہیں اس کی بلانگنگ ہے. کیسے آپ ثابت کرتے ہیں؟ کوئی آدمی کا گھر ہوگا, کوئی چیز ہوگی, کوئی چھوڑ کے جائے گا. کہاں ہے گھر؟ مکہ میں کہاں گھر ہے؟ مکہ میں کہاں گھر ہے؟ کہاں ہے بتائیے. نہیں ہے نا. اس کا نہیں ہے نا. دیکھیں مسلمانوں کا نبی نہ تو اس کا ایگزسٹنس ثابت ہے, مسلمانوں کا نبی نہ تو قرآن سے ثابت ہے. یہ صرف دعوے ہیں. اور مسلمانوں کا نبی الصادق الامین تھا, سچا تھا. اس کی کوئی دلیل مسلمانوں کے پاس نہیں. آپ ثابت کیجیے. آپ کا مسلمانوں کا نبی واقعی سچا نبی تھا. اس کی کوئی ایک دلیل پیش کریں. چلیں ٹھیک ہے. میں آپ کو تیسرا سوال رکھ رہا ہوں. نبی بننے سے پہلے اس کے دو ٹروتفل. ارے وہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ کوئی ایک دلیل یا تو قرآن سے دیجئے یا آتھینٹک حدیث جسے بخاری یا مسلم کہا جاتا ہے, جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں کے نبی کو ان کے کفار مکہ یا مشرکین مکہ الصادق الامین کہا کرتے تھے. کوئی ایک حدیث, کوئی ایک دلیل دیجیے آپ. کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس. پوری دنیا کے مسلمان اپنے ان دلائل سے خالی پڑے ہیں. صرف دعوے ہیں ان کے پاس. مسلمانوں کے اسکالر کے پاس صرف اور صرف دعوے ہیں. اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے. تو پیش کیجیے. پیش کیجیے. قرآن کا ایک اسٹائل ہے, جیسے ریویل ہوا ہے پروفٹ پہ ویسے اس نے ریویل کر دیا آپ کو. اس کے اپنے کوئی ایک بھی آیت سے مسلمانوں کا نبی ثابت نہیں ہوتا. ایک بھی آیت سے. آپ کو اوپن جو ہے یہ بات میں کہہ رہا ہوں حسین بھائی. اس کا کلمہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. کلمہ کہاں ہے قرآن میں بتائیے. کلمہ لا الہ الا اللہ کلمے کہاں ہے؟ کہاں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس انداز میں, اس فارمیٹ میں لکھا ہوا پورے قرآن میں کہاں ہے؟ فارمیٹ میں نہ ہو تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا پھر؟ محمد رسول اللہ تو ورڈ سے قرآن میں محمد رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ پاسٹ ٹینس میں ہے. سورہ محمد نہیں ہے کیا؟ اچھا قرآن میں سورہ محمد نہیں ہے کیا؟ قرآن میں دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ بھی ہے. تو بقرہ کو نبی معلوم ہے. نبی جو ماننے کے بقرہ کے ٹائٹل قرآن میں سورہ یونس بھی ہے, سورہ یوسف بھی ہے. ہاں پھر اس کو نبی کیوں نہ مانے؟ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ پروفٹ پہ ریویل ہوا ہے. اس کے بعد کہاں ہے کوئی ایک؟ دیکھیں قرآن آپ کے منہ بولے نبی پر ریویل ہوا. کوئی ایک دلیل پیش کیجیے. یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں حسین بھائی. سورہ محمد نہیں ہے کیا قرآن میں؟ سورہ محمد سے کیا ثابت ہوتا مجھے بتائیے. بھئی قرآن میں سورہ محمد ہے, سورہ یونس بھی ہے, سورہ یوسف بھی ہے, سورہ ابراہیم بھی ہے. آدمی دیکھو بھائی, ایک آدمی کلیم کرے گا اگر آپ کہاں کلیم کیا, کہاں کوئی ایک آیت پیش کرو. اس نے لوگوں کو کنونس کیا ہے. آج ایک بھی آیت پیش کرو. یہ سارا کا سارا دعویٰ آج 1.8 بلین لوگ جو ہے 1.8 مسلمانوں کے پاس اپنے اس کلیم کا کہیں کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ہے, ایک بھی دلیل نہیں. بے ثبوت بے بنیاد ہے. ہمیں ضرورت کیا اس کی؟ اس نے ریویل ہوا ہے, اس نے بتا دیا ہے نا. جو لوگوں نے وٹنس کیا, جنہوں نے وٹنس کیا ہے وہ ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہے, عثمان ہے, یہ سارے خلیفہ ہیں. یہ ساری قصے کہانیاں ہیں. تمہارے لیے قصے کہانیاں ہیں, تمہارے لیے قصے کہانیاں ہوتا تو وہ قصے کہانیاں ہی. بھائی پروفٹ اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو کس سے تمہاری بات مان لیتا؟ پروفٹ ایگزسٹ کرتا ہے, ہسٹورین کرتا ہے. کوئی ثابت تو کرے نا بھائی. دیکھیں نا ہسٹورین ہونا ثابت کریں. بھائی دنیا کے اتنے ہسٹورین جتنا مٹیریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا گیا, بھائی جتنا مٹیریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں لکھا گیا ہے, نان مسلم اور مسلم دونوں. یہ سارے عباسیوں کی کارستانی ہے. 300 سال کے بعد لکھی ہے. اور کیا ہے بھائی؟ تھرڈ پارٹی نان مسلموں کی ریسرچ ہے. کہاں ہے؟ یہ ساری کے ساری عباسیوں کو لے کر تھرڈ پارٹی ہے. فرسٹ پارٹی میں آپ کے منہ بولے نبی کا کہاں کوئی ایک ثبوت ہے تو بتائیے. ایک ابھی ریسنٹلی کتاب لکھی تھی کیرول آرمسٹرانگ نے, اس نے دیکھو پوری بایوگرافی لکھی. کتنی بایوگرافی ویسٹرن اسکالروں نے لکھی ہے. پڑھی ہے وہ کتاب؟
آپ نے پڑھی ہے کیرن آرمسٹرانگ کی؟ کیا لکھی ہے بھائی؟ تو پروفٹ کے بارے میں لکھا ہے نا کہ ہسٹری میں تو ایگزسٹ کرتا کہاں تھا جنم ہوا اس کا؟ کیا یہ کتاب آپ کے پروفٹ کو دی گئی؟ آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہسٹری میں ایگزسٹ کرتا تھا رسول اللہ، تو لہٰذا اسلام کے علاوہ کوئی بھی ریلیجن جنم کہاں ہوا؟ آپ کے نبی کا جنم کہاں سچ ہوا؟ والا اسلام کے علاوہ کوئی بھی ریلیجن جو ہے آتھینٹک ہے میں کسی اور ریلیجن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس کلٹ کی، اس آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں جو صرف جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے کرتے تھے، اس لیے آتھینٹک ہے، باقی سب میں صرف اس آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہوں حسین بھائی جس کی سراسر ساری باتیں جھوٹ پر کھڑی ہیں، ساری باتیں، کوئی جھوٹ پر نہیں، سوائے جھوٹ کے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں اپنے نبی کو ثابت کرنے کے لیے۔ نبی نے اللہ کا انٹروڈیوس کرایا، اللہ کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں وہ کسی گاڈ کے نہیں ہیں۔ سارے عربوں کے تراشیدہ ہیں، اللہ خود بھی عربوں کا تراشیدہ ہے، اور کوئی تراشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ اتنے ایٹریبیوٹ کسی گاڈ کے نہیں ہیں دنیا میں۔ میں نے سارے ریلیجن اسٹڈی کیے ہیں، کسی کے بھی اتنے ایٹریبیوٹ نہیں ہیں۔ جوڈائزم میں بھی 60-70 کے قریب ملتے ہیں، ہندوازم میں 33 ایٹریبیوٹس ملتے ہیں۔ اللہ کے اتنے ایٹریبیوٹس جو ہیں کسی ریلیجن میں نہیں۔ حسین بھائی بات سنیں، آپ بہت ہی معقول ہمیں لگ رہے ہیں۔ آپ نے بات شروع کی تو میں بڑا امپریس ہوا کہ آپ ہمیں امپریس کرنے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ نے وہی چیزیں کی جو ایک نیریٹو ہے، جو انڈوکٹرینیشن ہے، آپ نے وہی بڑے بڑے کلیم داغ دیے۔ آپ کی جو سٹینڈرڈ جو آپ نے اپنایا، آپ نے خود کہا کہ ہم اس ہسٹری کو جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ سب جو اس سے پہلے تھی آپ ان کو نہیں مان رہے۔ اگر پروفٹ محمد کے جو نیریٹو ہے، جو ہسٹری اس کو مان رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی ہسٹری کو کیوں نہیں مان رہے؟ باقی جو لوگ ہیں، آپ سنیے تو صحیح، سن لیجئے۔ دنیا میں اتنی سٹوریز ہیں، آپ ان کو بھی سب کو پھر سچ مان لیجئے۔ آپ یہ بھی مان لیجئے کہ جیزس سن آف گاڈ ہے یا گاڈ ہے، یہ آپ بھی مان لیجئے، کیونکہ ان کے ہاں آپ سے زیادہ 2 بلین کرسچن پائے جاتے ہیں۔ جو آپ نے ابھی سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، میں اسی پہ آپ کو جواب دوں گا۔ اگر تعداد کی بات ہے تو ان کے ہاں ان کے فالوورز آپ سے زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا ریلیجن ٹھیک ہے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے خدا سے ریویل ہوئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، یہ ثبوت دے دیں ہمیں کہ یہ کتاب خدا نے ریویل کی ہے پروفٹ محمد پہ۔ آپ یہ ثبوت دے دیجیے ہمیں تو ہم مان لیں گے۔ کلیم کیا ہوا، ختم، سیدھی سی بات۔ اچھا، ایک بندے نے کلیم کر دیا، سن لیجیے، جن لوگوں نے وٹنس کیا ہے، جن لوگوں نے وٹنس کیا، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کنوے کیا، ختم۔ جیزس کے بھی بہت وٹنس ہیں، ان کے بھی بہت وٹنس ہیں۔ کوئی وٹنس نہیں ہے، سب جعلی ہے۔ مارک، لوک، میتھیو، ایون کرسچن اسکالر خود کہتے ہیں کہ یہ اکارڈنگ ٹو کوئی بھی۔ لیکن آپ کا قرآن، آپ کو یہ نہیں پتا مارک کون تھا، لوک کون ٹھیک ہے، تھا۔ سن لیجیے، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ بات آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے، یہ بات آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ آپ کے پروفٹ محمد ان کی باتوں کو، ان کی کتابوں سے ساری لی باتوں کو انڈوس کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کے کانسیپٹ بھی انڈوس کر رہے ہیں۔ جب پروفٹ محمد ویلڈ ہو گیا نا، تو پھر کرسچینٹی ویلڈ ہوتی ہے، جوڈائزم ویلڈ ہوتا ہے۔ نہیں، آپ سن تو لیجیے، پروفٹ محمد کے ویلڈ نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ سن لیجیے نا، ایبسنس آف پروفٹ محمد اور قرآن، جوڈائزم اور کرسچینٹی از اے فیک ریلیجن۔ اچھا، نہیں، آپ کا پورا قرآن کیا ہے؟ آپ نے پورا قرآن اٹھایا، سن لیجیے میری بات، میں جواب دینے دیجیے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ فیک ہے، آپ کا پورا قرآن ساری چیزیں وہاں سے اٹھائی ہوئی ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ نہیں دکھائیں گے، کلیم کیسے کلیم؟ سن لیجیے، اس میں اسٹوریاں، آپ کی بائبل میں اسٹوریاں، بڑے بڑے پورنوگرافک اسٹوریاں اس کے اندر بائبل میں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کریکٹ کر کے اور چھان بین کے اور صاف ستھرا کر کے بنا کے دیے آپ کو۔ ہاں، صاف ستھرا کر کے بنا کے دیا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صاف ستھرا بنا کے۔ پتہ نہیں ہے پروفٹ لارڈ اور اس کی اسٹوریاں پتہ نہیں ہے، معلوم ہے، بیٹیوں کے ساتھ انسیسٹ ہو رہا ہے، سیکس ہو رہا ہے اس میں، ڈیوڈ کی کہانیاں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بہو کے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں پہ بہو کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک ہی بات ہے۔ سنیں بات سنیں، آپ نے بات کر لی، آپ کا میوٹ ہے، مائک میوٹ ہے آپ کا، سن لیں بات، سن لیں میری بات۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ محمد وہ جو سارے فیک ہیں، ان فیک کتابوں کا سارا مٹیریل آپ کے قرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟
تو آپ یہ جو سٹوریز ان کی انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں تو قرآن کے اندر بھی تو ایڈ سٹوری اسی طرح کی ہیں. سنے بات آپ ذرا مائک انمیوٹ کریں, ذرا ان کو بھی ذرا جواب دینے دیں. ہیلو. ہاں جی جی بھائی دیکھیں قرآن میں جو سٹوریاں ہیں وہ کلین ہیں ساری, آپ کے پاس سٹوریاں کلین نہیں ہے, بس یہ ہے اور کچھ نہیں. تو کلین کر کے انہوں نے ری ویمپ کر کے پرانا مال اٹھا کے ری ویمپ کر کے یار انسانوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں وہ ساری. اسٹرانگ پائلٹ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا جو میں اس کو ذرا حسین صاحب سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. حسین صاحب ایک بہت مختصر ہے, پلیز مجھے 30 سیکنڈ دیجیے گا. آپ نے بھی بات کی ہے انسیسٹ والی بات, اسٹرانگ پائلٹ نے کاؤنٹر آپ کو جواب دیا ہے کہ یہاں بہو کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مضحکہ خیز یا بلکہ ڈسگسٹنگ بات یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک کائنات کا کریٹر ہے بقول آپ کے, وہ قرآن میں بات کیا ایڈریس کر رہا ہے سورہ احزاب میں کہ وہ جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے کہ حضور کو اگر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی پسند آ گئی ہے تو کائنات, پوری کائنات کا کریٹر اربوں انسانوں کے لیے میسج دے رہا ہے. میسج کیا دے رہا ہے کہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے, چاہے لوگ جو بھی کہتے ہیں, آپ اپنی بیوی سے شادی کر لیں. تو افسوس یہ سورہ احزاب میں ہے, تو آپ کمپیئر کر رہے ہیں اس کو بائبل سے. تو یہاں تو لیگلائز کیا جا رہا ہے تقریباً انسیسٹ کو, اور عربوں میں لا میکر کون ہوتا ہے؟ آپ ہے لا میکر. گاڈ جس نے کریٹ کیا وہ بتائے گا رشتے کیا ہوتے ہیں. وہ بولے گا کہ تمہارا بیٹا سچا ہے, بلڈ لائن ہوا ہے تو وہ تمہارا بیٹا ہے. تمہارا جو ہے اڈاپٹڈ سن جو ہے وہ آپ کا سن نہیں ہوتا, سمجھے؟ آپ کو رشتوں کا یہ ثابت کرنے کے لیے حضور کو شادی کرنا ضروری تھی. کیا یہ بات اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ویسے جنرلی ان کو شادی کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی, اتنی قربانی کیوں دینی پڑی انہیں؟ کسٹم اور ٹریڈیشن تو سکھانا پڑے گا. لوگ وہاں تو ماں سے اور بیٹیوں سے بھی شادی کر رہے تھے عرب, تو ان کو بولا کہ مت کرو ماں سے شادی. ہاں ماں سے مت کرو, منہ بولے بیٹے کی بیوی سے ضرور کر لو. منہ بولے بیٹا نہیں ہے نا, اڈاپٹڈ سن آپ کا سن نہیں ہوتا, بلڈ لائن ہوتی ہے. آپ کسی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے, اس کا باپ کا نام وہی رہے گا. جناب یہ تو ایک سادہ سے حکم سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے, کوئی شادی کرنے کی کیا مجبوری پڑی؟ لوگوں کو ٹریڈیشن سمجھانا پڑتا ہے. جو گاڈ کریٹ کرے گا وہ بتائے گا کیا جناب کرنا ہے. آپ اگر تفسیر پہ جائیں گے نا, تبری اور ارلی 300-400 سال کے اسکالر جو, آپ میری بات پلیز, آپ بات بہت کاٹتے ہیں, پلیز میری بات 30 سیکنڈز کے لیے سن لیجیے, 30 سیکنڈز مجھے دے دیجیے. 300-400 سال تک اسکالرز کی انٹرپریٹیشن تفسیر میں کلیئرلی یہ ہے کہ وہ حضرت زینب کے گھر گئے. یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, تفسیروں کی بات کر رہا ہوں, تبری سے لے کے ابن اسحاق اور باقی سب. حضرت زینب کے گھر گئے, ان کی نظر پڑی, انہیں پسند آئی, انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ تعریف اس اللہ کی جو دلوں کے حال بدل دیتا. اور اس کے بعد حضرت زید کو یہ بات پتہ چلی, انہوں نے نبی کو یہ آفر کی کہ آپ کر لیں. نبی نے انہیں منع کیا, لیکن پھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے کہ جناب آپ اپنے دل میں بات کیوں چھپا رہے ہیں جو آپ کے دل میں ہے. تو یہ تو کئی سو سال بعد انٹرپریٹیشن جو ہوئی ہے وہ لوگوں کو پرابلمٹک لگی ہے کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ انہیں پسند آ گئی اور انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. کیا آپ ایسے شخص کو رسپیکٹ بھی کریں گے؟ نبی ماننا تو دور کی بات ہے نا. یہ دیکھو پروفٹ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, بڑی انٹرپریٹیشن ہے, اس کو ویلیویٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. میں تفسیروں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا کتابوں میں ابھی دیکھو نا, عائشہ کی میرج ہے, اس پہ بھی کنٹروورسی ہوتی ہے. کسی جگہ بولے کہ 15 سال ہے, کسی جگہ 16 سال ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں 6 سال اور 9 سال. یہ ساری چیزیں یہ 200-300 سال کے بعد لکھی ہوئی ہیں. میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ بھائی جو چیز قرآن سے کنفرم ہوگی ہے نا, وہ ڈیویٹ نہیں کرے گی پرنسپل وائز اور اتھینٹسٹی وائز. حسین صاحب ایک منٹ اپنا. حسین صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اور ماریا قبطیہ کا جو واقعہ ہوا, جو ماریا قبطیہ کا واقعہ ہوا جب آپ حفصہ کے گھر گئے پروفٹ محمد, اور وہ وہاں پہ نہیں تھی, اور انہوں نے ماریا قبطیہ کے ساتھ مباشرت فرما دی, ٹھیک ہے, اور یہ بھی قرآن میں. اور آپ کے علماء بھی بتا رہے ہیں کہ اور یاسر قاضی نے بھی اپنی جا کے ویڈیو جا کے دیکھ لیں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں کہ یہ تفسیروں میں ہے اور یہ ان لوگوں نے بعد میں لکھی ہے. یہ سٹوری دونوں جو ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں. بھائی قرآن میں اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا, ڈیسائیڈ کر دیا, ختم. آپ کیوں مطمئن ہیں یہ قرآن ڈیسائیڈ کر دیا؟ اگر آپ جو اگر کلیئر ہے قرآن میں کوئی چیز تو صحیح ہے. میں نہیں سمجھتا کلیئر ہوتی ہے. حسین صاحب میں آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ کیوں مطمئن ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ میں نے آج تک یہ کتاب دیکھی, ایسی کتاب دیکھی نہیں ہے جو اس قدر جو ہے پروفاؤنڈ, اور اس کو میمورائز کیا ہوا ہے کہ اوور 15 ملین لوگ جو ہے میمورائز کیے ہوئے, اور
ہر لینگویج کا، ہر کلر کا، ہر ریس کا آدمی جو ہے اس کو جانتا ہے اور عربی میں جانتا ہے. دس از itself is a miracle. آج سارا قرآن جو ہے، آج سارا قرآن آپ سمندر میں پھینک دیں، ساری کاپیاں، سیٹیاں، یہ وہ ہر چیز، پھر بھی آپ کو جو ہے ایک دن کے اندر قرآن مل جائے گا. 25 آدمی کھڑے کر دیں گے، 30 حافظ کھڑے کر دیں گے، ہر سورہ، ہر چیپٹر، ہر جز جو ہے وہ ریسائٹ کر لے گا، آپ 1 گھنٹے میں قرآن بنا کے رکھ دیں گے. اچھا، آپ نے پروف یہ دیا ہے لوگوں کو، لوگ سن رہے ہیں کہ یہ قرآن کو میمورائز لوگ کر رہے تھے تو اس لیے یہ خدا کی کتاب ہے. بالکل، اور کیا، ورنہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ قرآن کا اللہ کی کتاب ہے؟ کیا پروف ہے؟ تو قرآن کے الفاظ کو بتانا چاہیے، الفاظ سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جو لوگوں کو نہ پتا. ہاں، آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا دعا ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے نا. یہ تو کرسچن کا ورڈ، یہ تو کرسچن کا ورڈ ہاللویا لیا ہے انہوں نے، الحمدللہ اس کا ترجمہ کیا. آپ بھائی، پہلے قرآن ثابت ہوتا ہے، پھر کرسچینٹی ثابت ہوگی، پھر جوڈائزم ثابت ہوگا، پھر وہ ساری آیات کاپی. پھر وہ کریکٹ بھی ہوں گے. حسین صاحب سن لیجیے، حسین صاحب سن لیجیے، ساری آیات کانسیپٹ چوری کیوں ہے انہی بائبل سے جن کو ابھی آپ نے ریجیکٹ کیا. گاڈ چوری نہیں کرتا، گاڈ ایک ہی ہے، گاڈ چوری نہیں کرتا. اگر میں یہ کہوں، میں آیات کی بات کر رہا ہوں، میں کانسیپٹس کی بات کر رہا ہوں، میں الفاظ کی بات کر رہا ہوں. اوکے، یہ سارے وہاں سے لیے گئے ہیں. جن کتابوں کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ نے تورا کی بات کی، اس میں لاٹ کی سٹوریز ہیں، لیکن جو 4 کتابیں ہیں، مارک، میتھیو، لوک اور جان، آپ کو اس میں سے مجھے کوئی ایسی سٹوری نکال کے دکھا دیں جو خراب، جو اس طرح کی ہو، جس کو آپ کنڈیم کر سکے. ایک بھی سٹوری آپ کو نہیں ملے گی. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تورا کی بات کر رہے ہیں. تورا بہت پرانی کتاب ہے، کئی لوگوں نے اس کو لکھا اور اورل ٹرانسمیشن سے چلی آ رہی ہے. اور آپ کے قوانین، سن لیجیے، آپ کے قوانین مجھے ختم کرنے دیجیے بات پلیز. آپ کے قوانین اسی تورا سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اسی بائبل سے لکھا گیا ہے اور لیا گیا ہے جو مارک، جان، میتھیو، جان، مارک انہوں نے لکھی ہے. جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اسی سے آپ نے لیا ہے. آپ کے قرآن کی جو حضرت مریم کی جو سٹوری ہے اسی سے لیا ہے، بلکہ اس میں مسٹیکس ہیں. اوکے، اور ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ جڑے رہے ہیں اس چینل کے ساتھ اور غور کیجئے گا، آپ کو ہم آیات بتائیں گے، آپ جا کے اس کو خود ڈھونڈیں گے. اوکے، اور پھر میں آپ سے وہی سوال کیا ہے، آپ جواب نہیں دے رہے. آپ کو کیوں لگا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ آپ نے قرآن سے باہر مجھے چیزیں بتائیں کہ لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں. آپ نے ایسی کتاب کوئی نہیں دیکھی. آپ اس کو سمندر میں پھینک دے، وہ غائب نہیں ہوگی. اور ہر بندہ اس کو عربی کو سمجھتا ہے. 70% اور 80% مسلمان اس کو نہیں سمجھتے، کیونکہ میجورٹی آف مسلمز وہ نان عرب ہیں. اونلی 15% مسلمز جو ہیں وہ عرب ہیں. تو میجورٹی لوگ اس قرآن کو نہیں سمجھتے. آپ کے سارے کلیم صرف سوکھے نعرے دعوے ہیں، اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، اور لوگ سن رہے ہیں. یہ آپ کا کلیم ہے، یہ آپ کا نیریٹو ہے، آپ اس کو بار بار اگر جو گارڈ قرآن کو، جو گارڈ اپنی کتاب کو محفوظ نہیں کر سکتا، وہ گارڈ ہی نہیں ہوا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تورا جو ہے محفوظ ہے اور آپ کی بائبل محفوظ ہے؟ آپ کا قرآن کیسے محفوظ ہے؟ آپ کا قرآن کیسے محفوظ ہے؟ 15 ملین لوگ جو ہے میمورائز کیے ہوئے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک. اچھا، آپ کا قرآن محفوظ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں محفوظ ہے قرآن آپ کا؟ ہاں بالکل محفوظ ہے. اوکے، قرآن میں رجم کی آیت کہاں ہے؟ ضروری تھوڑی ہے. جو قرآن دیکھو، جو قرآن اس وقت ہے نا، جو میمورائز کیا ہوا، بس وہی ہے، وہی محفوظ ہے، اسی کو ہے. قرآن کی آیت رجم کی تھی، قرآن کی آیت رجم کی رولنگ باقی ہے. اور سن لیجئے، وہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. جو چیز نہیں ہے وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر دی ہے، اس کی رولنگ باقی ہے. قرآن والی جو ورڈ ہے سن لیجئے نا، حساب سے متواتر چل رہا ہے ابھی تک. ارے سن لیجئے نا، میری بات سن لیجئے. ایک اتنی بڑی رولنگ کی آپ ایک بندے کی جان لے لینی ہے، اتنا بڑا حکم، اور وہ آیت آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر سے وہ غائب ہے، اور مسلمان اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ اس کی رولنگ باقی ہے. ایسا کیوں؟ جو قرآن محفوظ ہے وہ وہی قرآن ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی آیتیں، جیسے قدسی حدیث ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایبروگیشنز ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے نا، وہ ڈیوریشن ریولیشن کے ٹائم پہ تھی. جب قرآن فائنلائز ہوا تو یہی فائنل قرآن ہے. سورہ فاتحہ. اچھا، ہمارے حسین بھائی کافی دیر ہو گئی. ہاں، آپ یہ بار بار فرما رہے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے،
ہاں تو قرآن جو ہے کتابت میں محفوظ ہے یا قرات میں محفوظ ہے؟ ہمیں تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کیا کس میں محفوظ ہے کس میں نہیں. کہاں محفوظ ہے؟ کہاں محفوظ کہاں ہے بھائی؟ دیکھیں ہر سال رمضان میں آپ کو پتا ہے کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ, رمضان کا سلسلہ کب شروع ہوا آپ کو پتا ہے؟ امام غلطی کرتا ہے پیچھے کریکشن آ جاتی ہے. یا آپ جس رمضان کی بات کر رہے ہیں یہ سلسلہ کب شروع ہوا رمضان آپ میں کو پتا ہے؟ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ, قرآن میں ریسائٹ ہوتا ہے, اگر وہ غلطی کرے گا تو پیچھے سے کریکشن آ جاتی ہے. آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. سنیے میری بات, آپ یہ بار بار فرما رہے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے. کہاں محفوظ؟ بالکل محفوظ ہے. دیکھیں محفوظ کسے کہتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ کہاں ہے؟ 6236 ورسز ہیں اس میں. جی سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہوتی ہے سورہ ناس سے. آپ گن لیں, آپ کاؤنٹ کر لیں ہر چیپٹر میں کتنی ورسز ہیں. جی آپ کا قرآن لکھا ہوا کہاں ہے؟ ارے یہ آپ کا قرآن لکھا ہوا کہاں ہے؟ میمورائز کیا ہوا ہے. کہاں میں چلا رہا ہے. کس نے میمورائز کیا؟ ثبوت کوئی دیجیے. میمورائز کیا, اس کے صحابہ نے میمورائز کیا, ان کے بچوں کہاں نے کوئی ثبوت دیجیے نا. کوئی ایک ایسا حافظ بتائیں, ایک نام بتائیے جس نے پورا قرآن مکمل محفوظ کیا ہو سینے میں. کوئی ایک آدمی کا نام بتائیں. 15 ملین لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ ایک میں یہ آج کی بات, کیونکہ جتنے 15 ملین ہیں یہ سارے کے سارے لکھے ہوئے قرآن کو رٹے ہوئے ہیں طوطے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں, اچھا سنیے ذرا, سنیے میری بات تو سن لیجیے. پوری دنیا میں سنیے میری بات تو سن لیجیے پہلے, اس کے بعد آپ اپنی بات جو ہے ریپیٹ کریں. میری بات پہلے سن لیں. پوری دنیا میں جسے قرآن کہا جاتا ہے, ایسا کوئی قرآن جو نبی کے زمانے کا, پوری دنیا میں ایسا کوئی قرآن نہیں ہے. اور ابو بکر کے زمانے کا کوئی قرآن نہیں ہے, عمر کے زمانے کا کوئی قرآن نہیں ہے, عثمان کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 11 قرآن اپنی نگرانی میں لکھوائے. پوری دنیا میں کوئی ایک بھی عثمانی قرآن اوریجنل نہیں ہے, عربی قرآن دنیا میں نہیں ہے. بلکہ قرآن آج جو اپنے زمانے میں آج کے جو ہے جو جہاں پایا جاتا ہے, یہ 8ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا. 8ویں صدی عیسوی کا پہلے کا کوئی ایک بھی قرآن پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا. اگر دنیا کے مسلمان اپنے نبی کے زمانے کا قرآن مجھے دکھا دیں تو میں لائیو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. یہ اوپن چیلنج. بھائی صاحب اگر ایک بات سنو, اگر نبی ایک بھی قرآن آپ کو 8ویں صدی سے پہلے کا مکمل قرآن نہیں ملتا. آپ یہ پروف حسین بھائی, آپ ابھی قرآن کی ہسٹری کو پتا کیجئے پہلے. 8ویں صدی میں کس نے لکھا ہے قرآن؟ آپ پروف کر دیں کس نے لکھا ہے. ظاہر بات ہے عباسیوں نے لکھوایا ہے, سمجھو عباسیوں کا لکھا ہوا ہے. نہیں کوئی عباسی کس نے لکھا ہے؟ آپ کے نبی نے لکھا ہے. بھائی صاحب پوری 1 صدی سے زیادہ زمانہ گزر گیا, قرآن اپنی اصلی حالت میں نہیں تھا. آپ کا اللہ اس وقت موجود نہیں تھا. آپ کا اللہ جو ہے 7ویں صدی میں سو رہا تھا, وہ 8ویں صدی میں عباسیوں کے ہاتھوں یہ قرآن لکھوایا. آج یہ قرآن اصل میں اڈا دیوں گے. بھائی عباسیوں نے سوائے کیلیوگرافی کے اور ساؤنڈ کے اور فونکس چیزوں کے, ان کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. 7ویں صدی کا مکمل قرآن مجھے دکھا دیں. 7ویں صدی کا مکمل قرآن جو ہے پوری دنیا خالی پڑی ہے. بھائی آپ برمنگم میں صرف 3 صورتیں ہیں, 3 صورتیں. تو جو بھی ہے اس زمانے کا قرآن ہے پوری دنیا میں. اور یہ برمنگم کا قرآن اصل میں 9ویں صدی عیسوی کا, 8ویں صدی کا بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. دیکھیں بات یہ ہے حسین بھائی, آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک لوگ یاد کیے ہوئے ہیں, بس یہی قرآن ہے. آپ کے پاس عقائد کے دعووں کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے عقیدے آپ کو مبارک ہوں. جی جناب, جی بولیے. سچ والے جی, میں ایک سے میری طرف سے آخری سوال ہوگا ان سے. اگر یہ مجھے بتا دیں تو میں ان کا قائل ہو جاؤں گا کہ واقعی یہ علم رکھتے ہیں اور ان کا یقین علم کے اوپر ہے, علم کی وجہ سے ہے. آپ مجھے حسین صاحب یہ بتا دیں کہ قرآن 7 احرف میں اترا ہے اور 10 قرآت میں اترا ہے, یہ مجھے ایکسپلین کر دیں کہ کیسے اور یہ کیا ہے. اچھا, جب قرآن ریویل ہو رہا تھا تو ایک سے زیادہ ٹرائب ہے وہاں پر, جیسے قریشی ٹرائب ہے, تمیم کا ٹرائب ہے نا, اور یہ جو 6-7 اور ٹرائب تھے. تو رسول اللہ وہاں جب جاتے تھے ان سے بات کرتے تھے, تو جب وہ قرآن کی ورسز ان سے شیئر کرتے تھے تو وہ جیسے نیو یارک کا آدمی جو ہے ٹیکساس میں چلا جائے گا, اس کا ایکسنٹ ہی الگ ہوگا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو رسول اللہ جو ہے وہ ان کے ٹرائب کے ان کے ایکسنٹ میں ریسائٹ کرتے تھے, تو وہ بڑے امپریس ہو جاتے تھے. یہ میریکل تھا اللہ کی طرف سے. اور جبریل علیہ السلام نے جو ہے نا ان سے ریکویسٹ کی تھی پرافٹ نے, تو جب جا کے ان کو یہ میریکل ملا اور جو ہے وہ کنوے کیا اس میں.
تو وہ یہ جو چیز ہے. لیکن جو قرآن محفوظ ہے جس کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں سب, وہ قریشی ڈائلیکٹ ہے جس کو محفوظ کیا ہوا ہے. اچھا, ایک دلیل ہے آپ کے پاس کہ جو ہے موجودہ قرآن قریشی ڈائلیکٹ میں ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ جو فائنلائز کیا ہے انہوں نے بغیر فانکس کے کیا ہوا, انہوں نے ایسے کیا تھا کہ جو بھی پڑھے جس ڈائلیکٹ میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا وہ. اچھا ٹھیک ہے حسین صاحب رک جائیے ذرا ٹیکنیکل چیزوں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی تھوڑا سا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن لہجہ, آپ نے ابھی خود کہا کہ قریش کے لہجے میں قرآن نبی پہ اترا. ہاں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ جب نبی کسی اور ٹرائب کے پاس جاتے تو, یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ جس لہجہ آپ نے خود کہا کہ پریزرو قریش کے لہجے میں ہوا ہے, کہ یعنی کہ قریش کے لہجے میں پڑھا جانا چاہیے, ابھی آپ نے خود کہا. دوسری طرف آپ نے آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں کہ پرافٹ خود اپنے زمانے میں جب ان قبائل کے پاس جا رہے ہیں, یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ قرآن ان کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں. اوکے, یہ بات آج تک میں نے نہیں سنی. پلیز سن لیجیے. نہیں, اگر میں وہاں جاؤں گا تو اپنے لہجے میں بات کروں گا نا, کیونکہ میری منشا ہے کہ قریش کے مطابق قرآن دنیا میں پڑھا جائے. تو میں اپنے ایکسنٹ کو ان کے ہاں جا کے چینج نہیں کروں گا, میں اپنے ایکسنٹ میں بتاؤں گا بقول آپ کے جو کہ رائج ہے قریش کا لہجہ. تو اگر پرافٹ محمد ان کے پاس جا رہے تھے تو قرآن لہجوں میں چینج کر رہے تھے, آپ یہ کلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ غلط کلیم ہے ٹوٹلی. آج تک میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, نئے اسکالرز یا پرانے اسکالرز, آج تک آپ جا کے ریسرچ کر لیجئے گا, کسی عالم کو یہ نہیں پتا کہ 7 احرف کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, اور اس چیز پہ آج تک وہ ایگری نہیں ہے کوئی اسکالر بھی, اور کو نہیں پتا چل رہا کہ 7, میں نے خود کھوج لگائی, بہت کو پڑھا, بڑے بڑے جائنٹ اسکالر جو ہیں, ایک کہتا ہے کہ اس کی 40 ایکسپلینیشن ہے. آپ کے جوائنٹ جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں عارف کا مطلب ہے کہ اس کی 40 ایکسپلینیشن لوگ دے رہے ہیں, انہیں نہیں پتا لگ رہا کہ عارف ہے کیا. اوکے, دوسری بات, آپ نے کہا کہ عثمان نے جا کے لوگ غلط پڑھتے تھے تو انہوں نے قرآن جلا دیے. آپ مجھے یہ بتائیے, اس زمانے میں جو رسم تھی ان کے پاس, وہ ایک رسم تھی ہارڈلی, اوکے, وداؤٹ اعراب وغیرہ حرکات وغیرہ. سن لیجیے, میں بات آپ سمجھ آ جائے گی. ان کے پاس ایک رسم تھی, جو الفاظ لکھا جاتا ہے, جو اس کی تصویر ہوتی ہے, وہ ایک رسم تھی. آپ مجھے یہ بتائیے, پہلی تو بات کہ ان کے قرآن ان کے پاس نہیں تھا. اگر حضرت ابو بکر کے پاس پڑا ہوا تھا تو ان کے پاس چھوٹے چھوٹے کوئی زیادہ سے زیادہ چھوٹے پیسز ہو سکتے ہیں, کہ قرآن ایک ہی تھا, وہ مہنگے طریقے سے پروسیس کر کے چمڑے کے اوپر لکھا جاتا ہے. وہ اگر یہ آپ کی سٹوری ہے, جو کہ مجھے پتا سٹوری ہے کہ ابو بکر کے گھر ان کے پاس تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسم جو ہوتی ہے, لہجہ آپ مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہو, میں مان لیا کہ اسی رسم کو ایک اردو میں دوسرے تلفظ سے پڑھے گا, ایک دوسرا شخص دوسرے سے پڑھے گا. اگر عثمان نے وہ جو رسمیں, وہ جو عبارت ہے, اگر اس کو جلائی تو اس کے جلانے سے لہجہ کیسے جل سکتا ہے؟ لہجے کا جو ایشو ہے کہ لہجہ مختلف تھا, رسم کو جلا جانے سے لہجہ نہیں جلا کرتا. جو نان سینس بات لگتی ہے کہ ان کے اگر ڈفرنٹ طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس رسم کو جلا دو. اس سٹوری کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, آپ صرف مان کے چل رہے ہیں, آپ کی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے, آپ چیزوں کو میتھڈولوجی, اس کو پراپر میتھڈ سے سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ بات سمجھ آئے آپ کو؟ جی بولیے. سب سے پہلے تو یہ جھگڑا ہو گیا تھا کہ قرآن تو لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا, سمجھے نا, یہ تو کمپائل ہی نہیں, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں لکھا پیپروں پہ تھا, بونس پہ تھا, ان چیزوں پہ تھا, کمپائل ایک شکل میں نہیں تھا. جب وہ یمامہ کی جنگ ہوئی ہے جس میں 70 کے قریب قرہ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد فکر لگ گئی تھی ابو بکر کو, حضرت عمر کو, ان لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ بھائی اگر یہ سارے قرہ جو ہے اگر میمورائزر ہیں, یہ مر گئے تو ہم کیسے قرآن کو جو ہے وہ ایک شیپ میں لے کر آئیں گے. فکر یہاں سے لگی ان کو. جب وہ میمورائزر تھے زندہ, انہوں نے بولا جب زندہ میمورائزر ہیں ان کی موجودگی میں یہ قرآن کو پیپر پہ ڈال دیں اور کمپائل کر کے ایک کتاب بنا لیں.
تو ابو بکر کے زمانے میں کتاب بنی ہے، اور بعد میں عثمان کے زمانے میں اس کو جب ایک سے زیادہ جو امپائر مسلم ایکسپینشن ہوا تو پھر لوگوں میں کنفیوژن شروع ہو گیا تھا کہ کون سا قرآن جو ہے وہ اس کو اسٹینڈرڈ کیا جائے. تو اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے حضرت عثمان نے قریش کا جو ڈائلیکٹ ہے اسی میں رکھا، لیکن اس طرح سے اس کو فارمیٹ کیا کہ کوئی دوسرا بھی اگر پڑھنا چاہے دوسرے لہجے میں تو اپنا اس کو اس ورڈ کو لہجہ یوز کر سکتا ہے. لیکن پاپولرٹی کے لیے نان مسلم کو پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا تو پھر حکمران فانک جتنے بھی ہیں، اعرابز اور زبر زیر یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں. اس کے بات ہے کہ بات سنیے حسین صاحب، آپ اوپر سے بات کر رہے ہیں، یا تو آپ سمجھنا نہیں چاہتے اور یا آپ کا اتنا جو ہے انسائٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس پورا قرآن پڑھا ہوا تھا تو حضرت عثمان نے زید بن ثابت کی اس کی کمیٹی کیوں بنائی؟ 6 آدمی کو کیوں ڈالا قرآن کو؟ اور وہ آیات ڈھونڈ رہے تھے، لوگوں سے ڈھونڈ رہے تھے. ایک آیات وہ ویلڈ ہے. زید بن ثابت 22 آدمی نے قرآن میمورائز کیا ہوا تھا اس وقت. 22 آدمیوں کی لسٹ ہے. ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کو پورا قرآن یاد ہو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کا میں ایکسپلین کرتا ہوں سر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، مجھے بتانے دیجئے. قرآن کو یاد کرنے کے لیے اس کے خاص آرڈر میں لکھا ہوا ضروری ہے، اسی طریقے سے وہ اس کو یاد کریں گے. اس بندے کے پاس قرآن ہونا چاہیے کمپلیٹ اس آرڈر میں جس آرڈر میں آج قرآن ہے. اس طریقے سے اسی آرڈر میں قرآن تھا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اندازے سنیے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اس کے ایک آرڈر میں آدمی کے پاس کم از کم لکھا ہوا ضروری ہو ایک پہلے شخص کے پاس، پھر وہ دوسروں لوگوں کو سکھا سکتا ہے. لیکن ایک زمانے میں میموری بہت اسٹرانگ تھی ان سب کی. I agree with you. I know because ان کا میموری پہ سارا ڈیپینڈ ہوتا تھا، ان کی اسٹرانگ تھی. I believe that لوگوں کو سورج چیپٹر یاد تھے. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ جو پرافٹ کی بات کہی ہوئی ہے اس کو بھی وہ آیت کا حصہ سمجھ لیتے تھے. بعض چیزوں میں وہ غلطیاں کیا کرتے تھے. آپ یہ کریں سراسر غلط ہے کہ لوگوں کو قرآن حفظ تھا. کسی کے پاس قرآن تھا ہی نہیں. اگر تھا تو ابو بکر آپ کے کلیم کے مطابق ابو بکر کے گھر میں پڑا ہوا تھا. اگر ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا تو یہ لوگ مارا ماری ادھر کیوں بھاگ رہے تھے اور کنفرم کر رہے تھے اور انہوں نے کمیٹی کیوں بنائی؟ اور آج میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، یہ جھوٹی بات سنیں. 2 باتیں انہوں نے جھوٹی بنائی بعد میں، اس لیے بنانی ان کو پڑی کہ ابو بکر کے پاس قرآن تھا، یہ جھوٹ ہے. لوگوں کے پاس ٹکڑے تھے، عثمان نے اس کو یکجا کیا. پہلی دفعہ اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے قرآن کے بارے میں. سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، ہے نا. سورہ بقرہ 286 ورسز ہیں اس میں. اور یہ آیت، یہ جو سورہ ہے اوور دا پیریڈ آف 10 ایئرز میں آئی ہے، ایک میں نہیں. اور یہ ایسے آئی ہے رینڈم، کبھی اس میں لا ہیں، کبھی اللہ اسپیک کر رہے ہیں جوز اور کرسچن سے، کبھی قبلہ چینج ہے اس میں، کبھی کچھ ہے، بہت ساری چیزیں اس میں. آپ اندازہ لگائیں یہ ایسی ایک رینڈم آئی ہے. اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آرگنائز کر کے نہیں جاتے اور اینجل گیبریل جو آرگنائز کر کے نہیں جاتے، آج تک ہم سورہ بقرہ کو فائنلائز نہیں کر سکتے تھے. ابھی تک لڑ رہے ہوتے. اوکے پلس آپ کے اس کا مطلب میں جان گیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے اس کے بارے میں. سورہ بقرہ جو ہے، ایک تو پہلی بات بتا دوں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اس میں آیات ہیں، یہ انہوں نے میں آپ یہ 286 ورسز ہیں اس میں. سنیے 286 آیات. یہ جو چیپٹرز بنائے گئے ہیں، آپ ڈاکٹر اسرار کو سن لیجئے گا. یہ جو چیپٹرز بنائے گئے ہیں، یہ جو آپ کے 30 پارٹس بنائے گئے ہیں، یہ جو رکوع بنائے گئے ہیں، یہ جو منزلیں بنائی گئی ہیں، یہ ان لوگوں نے خود بنائی ہیں. بعد میں انہوں نے سٹارٹ ایسے کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سورت
बकरा जो है 13 साल में हुई है। सूरह बकरा जो है सिर्फ मदीना की चैप्टर है, ये सारे उसके वाकयात मदीना के हैं, ये मक्का के नहीं है। आपके पास मदीना के वाकयात ये सारे मदीना के हैं। और उन्होंने क्या किया है कि उनके अंदर चूंकि राइमिंग नहीं है, उनके अंदर बहुत सी बातें हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर आयात हैं, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। उन्होंने जो बातें उन्हें मिली हैं वहां पे उन्होंने लिख लिया, तो इसमें कोई इतनी बड़ी अमेजिंग बात नहीं है जो आप कर रहे हो सूरह बकरा की। भाई बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि इतना झगड़ा होता कि आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते कि ये आयत पहले आई है, ये बीच में आई है, ये शुरू में आई है, लास्ट में आई है। ये हो ही नहीं सकता था कि कमेटी कितनी बना लें। अगर रसूलुल्लाह के जमाने में ये फाइनलाइज नहीं होता, एंजल के आप पढ़ें वो सही बुखारी की हदीस कि रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि अब जो है मैं शायद नेक्स्ट ईयर जिंदा रहूं या ना रहूं। क्यों? कि अब लगता है कि कुरान जो है वो कंप्लीट हो चुका है और एंजल गैब्रियल ने 2 दफा रसूलुल्लाह से मेमोराइजेशन जो है वो करवाई है, 2 दफा। अच्छा ठीक है, ये झूठी हदीस बात है कि पूरा कुरान जो है रसूलुल्लाह देखिए काफी देर हो गई है और भी कुछ लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। हुसैन साहब को हमने आधे घंटे से ज्यादा टाइम दे दिया। चलो और मगर मसला मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि हुसैन भाई दलील कुछ भी नहीं रखते, सिर्फ अकीदा रखते हैं, ईमान रखते हैं। मेरे पास हुसैन भाई का ईमान, हुसैन भाई का अकीदा, उनको मुबारक हो। दलील है कि दलील कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका अपना अकीदा है। सचवाला जी आखिरी कमेंट इनको मैं करना 7वीं चाहूंगा। सदी ईस्वी का नहीं पाया जाता। अब मैं जो है दूसरे भी और भी हमारे मोमिन भाई हैं, उनको भी मुझे वक्त देना है। अभी जो है 2.25 घंटे होने जा रहा है। हुसैन भाई आपके तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी आइए, हम जो है बातें करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। हमारे नजरियात अगरचे के मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहरहाल हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, तो आप जरूर आइए, हम बातें करते रहेंगे।